ہم گفتگو کر رہے ہیں حضرت شیخ ابن عربی کی تعلیمات کے فروغ میں حضرت اعلیٰ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کردار۔ میں اپنے ایوان سے سب سے پہلے ہمارے آج کے جو مہمان ہیں حضرت قبلہ گاہی مفتی سید عزیز الرحمان گولڑوی شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ، میں آپ کی جانب چلتا ہوں۔ حضرت، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ ابن عربی علیہ رحمہ کا، جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایک امیج آج ہمارے معاشرے میں جو کہ بن گیا ہے ڈرامے کی وجہ سے، وہ ایک خاص طرح کا ایک امیج ہے جس میں آپ کو طبیب دکھایا گیا ہے، آپ کو ایک ناسے کے طور پہ دکھایا گیا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں اگر ہم ان کی شخصیت کو جاننا چاہیں تو ان کی شخصیت کیا ہے، ان کی خدمات کیا ہے، اگر آپ اس کا ایک سرسری سا احاطہ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کر دیں تو بڑی مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات صوفیاء کرام اللہ تعالیٰ کے وہ مخصوص چیدہ اور چنیدہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات نوازشات ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنی جانب رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ صوفیاء کرام انہی ہستیوں میں سے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف رہنمائی بھی دیتا ہے اور اپنے قرب کے مراتب سے سرفراز فرماتا ہے۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس سرہ العزیز دنیا تصوف میں ایک ایسا عظیم نام ہے کہ جسے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں، یورپ، عرب اور دیگر تمام ممالک میں، افریقہ وغیرہ، ان سب میں یکساں ان پر تحقیقات ہوتی رہی ہیں، اب بھی ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ تا قیام قیامت ہوتی رہیں گی۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس سرہ العزیز ان شخصیات میں سے ہیں کہ جن کا سلسلہ ایک جو تصوف کے فلسفے کا سلسلہ ہے، جو فکری دھارا ہے، وہ پوری دنیا سے مختلف اور انتہائی اعلیٰ و عرفہ ہے، اور ان کے جو فکری کلام ہے جو ان کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے اور لوگ اس پر تحقیقات کرتے چلے آ رہے ہیں، اس تک رسائی ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے۔ انتہائی عرفہ و اعلیٰ ان کا کلام ہے، جس تک پہنچنا بڑے بڑے علماء اور صوفیاء کے لیے بھی بہت دشوار رہا ہے۔ جہاں تک حضرت شیخ اکبر اور سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں کے باہمی ارتباط اور ربط کی بات ہے، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی ملفوظات میں یہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ، ان کے والد عرب، علی عرب ان کے والد کا نام تھا، ان کے ہاں نرینہ اولاد نہیں ہوتی تھی، تو وہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضرت میرے ہاں نرینہ اولاد نہیں ہے، تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نرینہ اولاد سے نوازے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تھوڑی دیر توقف فرمایا اور اس کے بعد فرمایا کہ میں نے لوح محفوظ پر دیکھا ہے کہ تیرے نصیب میں، تیری قسمت میں نرینہ اولاد نہیں ہے۔ تو وہ عرب جو ہے، علی عرب جو حضرت شیخ اکبر کے والد تھے، وہ مسکرائے اور انہوں نے عرض کی، حضرت اگر لوح محفوظ پر یہ لکھا ہے اور میری تقدیر میں نہیں ہے نرینہ اولاد، تو پھر مجھے آپ کے پاس آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو حضرت مسکرائے اور فرمایا کہ ہاں، میری پشت میں ایک بیٹا باقی ہے، تو میری پشت کے ساتھ پشت ملا، میں وہ بیٹا تجھے عطا کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی مبارک پشت سے علی عرب کی پشت میں منتقل ہوئے اور پھر اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ تو میں نے جو کہا تھا کہ یہ چیدہ اور چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کائنات میں، اور ان کے چننے والا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، تو ان کی پیدائش بھی اسی طرح سے مخصوص طریقوں سے ہوتی ہے، وہ نہ عام ہوتے ہیں نہ عام رہتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی مختلف ممالک میں ان کا فیض جاری و ساری رہا۔ اندلس میں یہ پیدا ہوئے اور دیگر مقامات پر بھی انہوں نے اپنے فیض کو جاری کیا، اور خصوصی طور پر جو ان کی بہت سی کتابیں ہیں حضرت شیخ کی، ان میں جو اہم ترین جو منظر عام پر کتابیں ہیں جن کو علماء اور تمام لوگ سکالرز حضرات بھی ان پر تحقیقات کرتے رہتے ہیں، وہ ہیں فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ مجدد گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کتابوں پر خصوصی دسترس رکھتے تھے، کیونکہ یہ انتہائی دقیق بلکہ ادق ترین کتابیں ہیں، اور اس دور میں بھی بہت کم لوگ تھے کہ جو ان کے مفاہیم و مطالب تک مکمل رسائی رکھتے ہوں، اور خاص طور سے ان کے بیان پر قدرت رکھتے ہوں۔ تو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ بھی چونکہ دنیا تصوف کا وہ نام ہے کہ جو چیدہ و چنیدہ ہی لوگوں میں سے ہے، تو وہ اس طرح سے اس کو بیان کرتے تھے کہ بڑے بڑے علماء فضلاء جو اس وقت کے نابغہ روزگار لوگ تھے وہ بھی اش اش کر اٹھتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے شیخ بھی آپ کی اس وجہ سے آپ کے ساتھ انتہائی محبت کرتے تھے کہ وہ فتوحات اور فصوص الحکم پر انتہائی دسترس رکھتے ہیں۔ اور میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے عہد میں جہاں درس نظامی پڑھاتے تھے، درس نظامی کی بہت سی کتابیں ابتدائی کتابوں سے لے کر منتہی کتابوں تک تمام یکساں پڑھاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں چونکہ مدارس اسلامیہ میں چھٹیاں ہوتی ہیں اور طلباء علماء فارغ ہوتے ہیں، اساتذہ بھی فارغ ہوتے ہیں، تو وہ جو بڑے بڑے جید علماء کا ایک جمع غفیر اس وقت کے گولڈہ شریف میں حاضر ہوتا تھا، جو اس وقت کا میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت گولڈہ شریف کیپٹل آف پاکستان کا حصہ نہیں تھا، بلکہ ایک پسماندہ دور افتادہ قصبہ تھا، اور وہاں تک رسائی ہر بندے کے لیے ممکن نہیں تھی۔ تو دور دراز سے ایران، افغانستان اور ہندوستان، دہلی، لکھنؤ وغیرہ سے بھی لوگ حضور اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فصوص الحکم کا درس لیا کرتے تھے۔ تو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ فصوص الحکم کی وہ تفہیم جو عام لوگ نہیں کر پاتے تھے، وہ اس انداز سے کرتے تھے کہ جس میں منطقیانہ رنگ بھی ہوتا تھا، فلسفیانہ رنگ بھی ہوتا تھا، اور صوفیانہ رنگ تو ہوتا ہی تھا۔ اب قابل ذکر جو بات ہے اس سارے سلسلے میں میرے نزدیک، جو میرا جہاں تک حضور اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ پر مطالعہ ہے اور حضرت شیخ اکبر پر جتنا میں تھوڑا بہت جانتا ہوں، ان کے میں تو اس کا دعویٰ ہی نہیں رکھتا، بلکہ بڑے بڑے ہمارے اساتذہ اس کا دعویٰ نہیں رکھتے کہ ہم شیخ کے کلام کو سمجھتے ہیں، میں تو کیا حیثیت میری کیا۔ بہرحال ان دونوں میں جو قدر مشترک ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قلبی اور باطنی جھکاؤ شیخ اکبر کی طرف ہے، اس کی بنیادی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حضرت شیخ اکبر کا توسع ہے، کہ حضرت شیخ اکبر کے سینے کی کشاد اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بے پایہ حیثیت کو ہر لمحے ہر چیز میں ملحوظ رکھنا، یہ شیخ اکبر کا ترہ امتیاز تھا۔ اور اسی سینے کی کشاد کو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ نے اپنے سینے میں سمو لیا، اور وہ آج کے عصری تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو جہاں ہمارے ہاں بہت سارے
مسائل جنم لیتے ہیں وہ اس سینے کی عدم کشاد کی وجہ سے لیتے ہیں کہ کہیں سنی اور شیعہ کی لڑائی ہے، کہیں سنی اور دیوبندی کی لڑائی ہے، کہیں بریلوی اور اہل حدیث کی لڑائی ہے، تو ان تمام لڑائیوں سے نکل کر بالا تر ہو کر جو بات کرتا ہے وہ صوفی کرتا ہے، اور وہ بات ہوتی ہے محبت کی بات، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نعت ہے، اج سکھ متراں دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ایک نعت اکیڈمی میں بیٹھا ہوں، حضرت ابرار صاحب کی ماشاءاللہ مسرور کیفی اکیڈمی ہے، اور نعت کے حوالے سے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں آخری جو اس کا مقطع ہے، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، یہ پنجابی ہے، ایک حصہ اس بند کا عربی ہے، سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دونوں زبانیں ایک لحاظ سے اجنبی زبانیں ہیں، عربی بھی اور پنجابی بھی، لیکن میں نے اپنی زندگی میں بڑی بڑی محافل میں دیکھا ہے کہ لوگ اس عربی پر بھی جھومتے ہیں اور پنجابی پر بھی جھومتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ اس سینے کی کشاد جو ہے یہ دوسرے سینوں میں اترتی ہے۔ بألفاظ دیگر آپ یوں کہیں کہ از دل خیزد و بر دل ریزد، دل سے اٹھتی ہے اور دل پر ہی برستی ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ نے شیخ اکبر کے سینے سے کشید کی، اور وہ کشید کر کے دوسروں کے سینے کی کشاد کی۔ تو حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ انہوں نے صرف ایک شیخ اکبر کے فلسفے کو نہیں پڑھ رکھا تھا، تقریباً سینکڑوں کے قریب علوم ہیں کہ جن پر بلا مبالغہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ مکمل دسترس رکھتے تھے۔ ایسا نہیں کہ یہ صرف میں مبالغہ آرائی کے طور پر کہہ رہا ہوں، میں الحمدللہ وہاں چونکہ حضرت کے آستانے کا ایک جاروب کش ہوں، میں وہاں رہتا ہوں، میں نے حضرت کی لائبریری سے بلا واسطہ استفادہ کرنے کا شرف مجھے ملا ہے۔ حضرت کے ہاں جو کتابیں پڑھی ہیں وہ ایسے ایسے ادق ترین علوم پر ہیں کہ جن علوم کے نام بھی ہمیں نہیں آتے، علم کیمیا، ریمیا، سیمیا، ایسے ایسے علوم، جفر اور ریاضی پر تو میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت شیخ اکبر جس طرح ایک مکمل دستگاہ رکھتے تھے، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی کے فیض یافتہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ایک ان کو دسترس حاصل تھی علم ریاضی پر۔ اگر وقت ہو تو میں علم ریاضی سے ایک آپ کی چیز عرض کروں کہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اسی طرح اپنی روحانی اور عرفانی مجلس سجا کر بیٹھے تھے۔ علماء جو بہت بڑے بڑے اس دور کے عہد کے نامور لوگ وہ آپ کے گردا گرد ہر وقت ہی حلقہ بنائے رکھتے تھے، اس وقت بھی وہ بیٹھے تھے۔ تو ایک انگریز پادری آیا، وہ بشپ تھا کوئی انگریزوں کا، وہ آیا اور اس نے آ کر حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا کہ آپ مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کریم میں سب کچھ موجود ہے، تبیان لکل شیء، یہ قرآن میں ہے کہ ہر چیز کا اس میں بیان ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ جو نواسہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور تاریخ اسلام کا اتنا عظیم نام ہے، اور ان پر اتنی بڑی ایک مصیبت آئی، ابتلا آیا کہ کربلا جیسی مصیبت سے وہ گزرے، تو قرآن کریم میں تو حضرت امام حسین کا نام تک نہیں ہے۔ تو آپ یہ کس طرح سے دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان موجود ہے؟ سوال اس کا واقعی معقول تھا اور اچھا سوال تھا۔ حضرت صاحب علماء کی طرف متوجہ ہوئے جو ارد گرد اپنے ان کے طلباء علماء بیٹھے تھے، ان سے کہا کہ آپ لوگ جواب دو۔ سب لوگ خاموش بیٹھے،
کسی نے جواب نہیں دیا تو حضرت نے اس پادری سے پوچھا کہ پادری صاحب آپ نے قرآن کریم پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل پڑھا ہے، اور میں نے بڑی ریسرچ کی ہے قرآن کریم پر، اور میری جیب میں موجود ہے پاکٹ سائز کا قرآن۔ تو حضرت مسکرائے اور فرمایا کہ ماشاءاللہ پادری صاحب کو قرآن فہمی کا اور قرآن پڑھنے کا دعویٰ ہے، ہم نے تو عمر گزاری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، لیکن ہمیں دعویٰ نہیں ہے قرآن فہمی کا۔ پادری صاحب سے کہا اچھا اگر آپ نے پڑھا ہے تو کہیں سے پڑھیے۔ پادری صاحب نے جیب سے قرآن نکالا، مؤدب ہو کر بیٹھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ تو حضرت قبلہ عالم سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو روک دیا، ان سے فرمایا کہ اعوذ باللہ تو قرآن کا جز نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کا حصہ ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن پڑھیں، کہیں سے بھی پڑھ دیں، تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پڑھ دیا، بس کافی ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے گفتگو فرمائی وہ قابل غور ہے۔ آپ نے فرمایا قلم کاغذ نکالیں، لکھیں امام حسن، لفظ سے امام حسن، اس کے اعداد لکھیں، اور پھر فرمایا کہ ان کی تاریخ پیدائش لکھیں امام حسن کی، پھر فرمایا ان کی تاریخ شہادت لکھیں، پھر فرمایا کہ اب امام حسین لکھیں، ان کی تاریخ پیدائش لکھیں، اس کے امام حسین کے اعداد، پھر ان کی تاریخ پیدائش، ظاہر ہے یہ ساری چیزیں فگرز میں ہوں گی 1 2 3 میں، پھر امام حسین کی تاریخ شہادت لکھیں، پھر ان کا جائے شہادت کا وہ بھی لکھوایا، کرب و بلا، الفاظ آپ نے لکھا ہے کرب و بلا، اس کے اعداد لکھیں۔ وہ جب سارے اعداد اس پادری نے لکھے تو آپ نے فرمایا اب ان کو جمع کر کے دیکھیں۔ جب انہوں نے جمع کیا تو وہ 786 کا عدد تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پادری صاحب آپ نے تو ابھی صرف بسم اللہ پڑھی ہے، اور اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کا بھی ذکر ہے، ان کی تاریخ پیدائش بھی ہے، تاریخ وفات ہے، امام حسین کا ذکر ہے، نام ہے، ان کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، جائے وفات، کرب و بلا بھی موجود ہے، اور دونوں بھائیوں کے امام ہونے کا ذکر بھی ہے، کیونکہ آپ نے امام حسن امام حسین لکھوایا تھا۔ تو ابھی تو آپ نے صرف بسم اللہ پڑھی ہے، تو اتنی چیزیں اس بسم اللہ میں موجود ہیں، تو آپ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ان کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں تو ان کی تو تمام لائف ہسٹری آپ کو اس میں مل سکتی ہے، لیکن اس وقت آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے اور علوم کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف یہ ایک جلد کی کتاب کے اندر ساری چیزیں نہیں آتی۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ صرف علم ریاضی پر آپ کو اتنی دسترت تھی، اتنی کمانڈ تھی کہ اچانک ایک بندہ آ کے سوال کرتا ہے اور آپ اس قدر پرزور قسم کا اس کو جواب دیتے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان الہی علوم میں سے تھا، وہبی علوم میں سے تھا، یہ مرتضوی علوم میں سے تھا، یہ غوثوی علوم میں سے تھا، اور یہ حضرت شیخ اکبر کے روحانی علوم میں سے تھا، کہ جس میں حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ نے اس قدر فی البدی جواب ان کو عطا فرمایا۔